سب سے پہلے آپ کی آئی ڈائریکٹر آف دا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی ریزگنیشن. وہ ایک بڑی بلو ہے, اور اس نے ڈائریکٹلی اپنا ریزگنیشن لیٹر نہ صرف پرائیویٹلی دیا بلکہ اس نے اس کو ٹویٹ کر دیا. اس نے پرائمری ایلیگیشن یہ لگائی ہے کہ ایران posed no imminent threat to the US and that the administration was deceived into war by a misinformation campaign. یہ وہی والے الزامات ہیں جو عراق سے پہلے لگ رہے تھے, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور لیبیا, اور پھر اس کے بعد وہ پریشر دے رہا ہے کہ اسرائیلی آفیشلز کا پریشر تھا, جو ایک بڑی پاورفل امریکن لابی ہے فار مینوفیکچرنگ دا کیس فار وار, اور وہ انہوں نے کرا دیا عراق وار سے کمپیریزن کر کے. پھر اس نے کہا کہ جو ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, انہوں نے کہا ہی واز ویک آن سیکورٹی, حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا بلو آئیڈ بوائے تھا, انہوں نے خود اس کو چن کر لگایا تھا یہاں پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ٹاپ لیول انٹیلیجنس میٹنگ سے اس کو باہر رکھا جاتا تھا. تو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ کیسے ہو سکتا ہے جس کو ٹاپ لیول کی میٹنگ سے باہر رکھے؟ اچھا, پھر اب آپ دیکھیں کہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں اس کانفلکٹ کا. فیبرری 28 کو یہ جنگ شروع ہوئی ہے, انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا. اب اس کے بعد ایک اکنامک امپیکٹ آنا شروع ہو گیا اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے بعد, اور اب لگتا یہ ہے کہ آپ کی اپنی امریکن پالیٹکس کے اندر ایک پولیٹیکل رفٹ کریٹ ہو گئی ہے. تو معذرت کے ساتھ بھائی جان, مجھے کو لگتا نہیں ہے زیادہ فائدہ اس میں امریکن پریزیڈنٹ کے لیے, بلکہ ود ایوری پاسنگ ڈے مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کو ایک سمبولک وکٹری تو مل رہی ہے اس کو, کہ وہ ریزسٹ کر گیا اتنی دیر, اور 50 سال سے اس کے پاس سینکشنز لگی ہوئی. آپ کو میں بتا رہا ہوں 49,000 buildings and homes have been destroyed. 3.5 million Iranians are displaced from their homes. اس کے باوجود they don't want to surrender. دیکھیے, اس وقت جو حالات یہ ہیں بشیر صاحب, کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے پلان کچھ اور کیا تھا, لیکن اس کا جو اس وقت جو نتائج ہیں وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ نکل رہے ہیں. یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں, اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اب انہوں نے جو ایرانین آئل ہے اس پر سے سینکشنز بھی ہٹا دی ہیں. یعنی باقاعدہ یہاں کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اعلان جاری کیا کہ اب ہم جو اس وقت ایران سے جو آئل نکل رہا ہے وہ بغیر کسی سینکشنز کے ممالک ان کو خرید سکتے ہیں. یعنی جس آپ غور کریں کہ ایک طرف تو آپ ایران کو اٹیک کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس کے جو کافرز, اس کے خزانے اب اور مزید بھرے جائیں گے, کیونکہ اب ایران اپنے آئل کو بلیک مارکیٹ میں کم قیمت پر نہیں بلکہ اب ایک ریگولر جو مارکیٹ پرائس ہے اس پر وہ بیچے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ رشین آئل پر آپ نے باقاعدہ وہ پابندیاں ہٹا دیں. رشیا کے کافرز, جیسے خود ابھی ہمارے عبداللہ گل صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے کافرز بھرے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک کوائگمائر کا اگر کوئی ٹپیکل ڈیفینیشن اس وقت ہے ہمارے سامنے, تو اس وقت امریکہ کی اس وقت جو ہے, یعنی کہ ابھی 3 ہفتے ہی ختم ہوا, 4تھا ہفتہ شروع ہونے والا ہے, لیکن آپ دیکھیے اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے وہ حماقتیں کی ہیں جو خود یہاں کے خود ان کے اپنے لوگ, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا, کہ وہ اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ دیکھیے, جو آپ نے بھی جو کینٹ کی بات کی کہ ان کو کس طرح سے میٹنگ سے الگ رکھا جا رہا تھا. جو کینٹ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, وہ ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ سولجر, اور اس کی خود اپنی بیوی جو ہے وہ عراق جنگ میں وہ ماری گئی تھیں, اور پوری ایک فیملی, ایک ملٹری ایک فیملی ہے, اور بڑی ڈیکوریٹڈ فیملی ہے. تو کی طرف سے اس قسم کا ریئیکشن آنا اور کھل کر اتنے ہائیسٹ لیول پر, ون آف دی ہائیسٹ پوزیشنز ہی واز ہولڈنگ, اس کا آ کر اس طرح سے کہنا بہت بڑی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو آپ یہ تلسی گیبرٹ صاحب کا بھی ذکر آیا تھا یہاں پر, تو جب سینٹ کی جو ہیئرنگ اور جو ہاؤس کی ہیئرنگ چل رہی, جب ان سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران واز این ایمیننٹ تھریٹ ہمارے لیے, تو ان کا نیوکلیر پروگرام تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں تھا. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا, دیکھیے آپ کس طرح سے یہ الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ they maintain the intent of creating, maintain the intent, یعنی وہ انہوں نے ارادہ رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک بنائیں گے.
تو وہ ایک امیوننٹ تھریٹ سے اور یہ کہ ایک ہفتہ دور ہیں، 2 ہفتے دور ہیں، چند گھنٹے دور ہیں سے بات یہاں تک آ گئی کہ صرف ان کا ارادہ تھا اور اس کو ارادے کو مینٹین کیا تھا، لہٰذا ہمارا جو ہے اٹیک ضروری تھا۔ دیکھیے اس میں مبشر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک گروپ کسی ایک بڑی ایک پاورفل پوزیشن پر جب حاوی ہو جاتا ہے، اس کو قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے گروپ اسپیک، جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہر شخص ایک ہی گروپ تھنک، دے آل تھنک الائک، دے آل اسپیک الائک، اور اس کی وجہ سے پھر جو وہ شخص جو ذرا سا بھی وہاں پر ایک مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے، اس کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہی ایگزیکٹلی آج ٹرمپ صاحب کو ہوا، اور اس چھوٹے سے گروپ کا جو فیصلہ ہوا تھا آج اس کو پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو یورپ کی جو اس وقت حالت ہے، آج بھی انہوں نے تمام ممالک نے مل کر ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا ہے، لیکن اس میں بھی زبان وہی استعمال کی گئی، بہت ہی لگی بندی، کوئی اس کو جو اصل جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، یعنی جس پارٹی نے یہ پورا میس کریٹ کیا ہے، کاز کیا ہے، بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے آپ ایک جو گریف پارٹی ہے، جو وکٹم ہے، اس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں کہ وہ اٹیک نہ کرے۔ جیسے کہ دیکھیے دوبارہ میں ہمارے عبداللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، ہمارے اپنے علی بھائی نے یہ بات کی کہ ایران کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ اپنے برادر اسلامی ممالک پر اس طرح سے اٹیک کرے کہ وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو لیکن آپ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات جو ہے، دیکھیے دنیا ایک دارالاسباب ہے، ایک چیز کا ایک سبب ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ایران کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا۔ دیکھیے آپ کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی چند ہفتوں بعد، چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد یا اس سے آگے، تو اس وقت مڈل ایسٹ کا نقشہ بربادی کا نقشہ ہوگا، شاید نقشہ بدل بھی جائے، ایران برباد ہو چکا ہوگا اس کو، لیکن ایران چونکہ ایک 5000 سال پرانی تہذیب ہے، ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں لارجلی، تو وہ ایک ملک ہی رہے گا۔ لیکن جو دوسرے آس پاس کے ممالک ہیں وہ بڑے شدید نتائج سے دوچار ہوں گے، اور اس بات کا ادراک ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں اس قسم کی تھنکنگ اس وقت ہوگی کہ وہ یہ سوچیں کہ نہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے۔ all they have to do right now کہ وہ دیکھیے اب حائفہ پر اٹیک ہوا آج، اور باقاعدہ ان کے جو انرجی پلانٹس ہیں، گیس پلانٹ ہیں، اس کو اٹیک کیا گیا۔ ادھر اسی وقت وہ بیٹھ کے ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے 97% ان کی کیپیسٹی کو ڈیمالش کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ان کے نیوی ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ اگر اٹیک ہو رہے ہیں تو کس طرح سے وہ حائفہ پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے الیکٹریسٹی گرڈ پر حملہ کیا، بلکہ حائفہ کے اس گیس پلانٹ پر حملہ کر دیا، اور کامیاب حملہ کر دیا۔ F-35 کو جیسے کہ آپ نے اگر ویڈیو جو دکھائی ہے اور واقعتاً وہ درست ویڈیو ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا وہ پینٹاگون کو کہنا ڈینائی کرتے کہ غلط ہے، بالکل، خیر ان کا تو اسٹیٹمنٹ باقی یہ تو آیا چیزیں نا، وہ کرتے ہیں نا ڈینائی۔ اپنا میرا مطلب ہے ایک سیکنڈ، آپ مجھے نا، آپ امریکنز کے اوپر ایک بڑا مجھے غصہ آتا ہے معذرت کے ساتھ۔ ٹومو ہاک میزائل صرف آپ کے پاس ہے، آپ اسکول کی بچیوں کو مارتے ہیں، 11 سال سے بڑی عمر کی کوئی نہیں ہے، 185 شہید ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کے بعد جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں ریسکیو والے وہاں پہ، فائر بریگیڈ اور سارا عملہ وغیرہ، تو 10 منٹ کے بعد آپ دوبارہ ایک ٹومو ہاک مار دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ایران نے خود چلا دیا ہوگا۔ یار خدا کے لیے گرو اپ، اب یہ والا زمانہ نہیں شرمناک رہا بات ظاہر کہ ہے۔ آپ لوگ باتیں پہلے تو پھر بھی آپ لوگ چلے عراق میں گئے تھے، آپ کویت میں آپ جمہوریت کو بچا رہے تھے، ڈیموکریسی کو بچا رہے تھے، آپ آزادی رائے کو بچا رہے تھے، آپ افغانستان میں خواتین کے حقوق کو بچا رہے تھے، تو اب کیا بچانے آئے یار؟ اس بار تو آپ کے پاس وہ جھوٹ بھی نہیں، آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس اس کو چھوڑنا نہیں۔ مجھے صاحب دیکھیے یہ اس وقت میرا ان کے مطلب ہے کنٹرول گرو میں، اپ، دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک بات کہوں، جی you cannot go on being the policeman of the world. Your own partners are disengaging from you. آپ ہمارے جیسوں کا کیا کریں گے؟ آپ ہمیں یہ کہیں گے نا کہ ٹھاک آپ کا ویزا کینسل، آپ کا یہ کینسل، وہ کینسل کر دیں یار۔ دیکھیے میرا آپ مطلب ہے بٹ آپ کو آئینہ یہ بھی تو دکھانا ہے نا۔ دیکھیں مرشد صاحب، آپ تو یہ 10,000 میل بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ بات تو یہاں پر اب کہی جا رہی ہے، کھل کے کہی جا رہی ہے کہ یہ آپ نے کیوں
इतना बड़ा कदम एक उठाया, इक़दाम किया, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, और उनके खुद अपने लोग आप ये कह रहे हैं, यानी वो लोग जो कि उनके बहुत ही यानी करीबी साथी थे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सेनेटर्स ने अब ये बातें कहना शुरू कर दी हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल एक गैर ज़रूरी इक़दाम था, हमने बिल्कुल एक गैर ज़रूरी वॉर की है। और लेकिन अब तो इनके हाथ से टोटल देखिए निकल चुकी है ना ये जंग, ये जो मामला है, ये तो अब ट्रम्प साहब के काबू में नहीं रहा। एक तरफ आप फिर ये कह रहे हैं कि हमारे तमाम लोग आकर हमारी हेल्प करें। आज उसने एक बड़ा और एक अजीब गरीब जुमला कहा ओवल ऑफिस में बैठ के, देखिए हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, हम बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री हैं, बड़ी पावर है हमारे पास, सब कुछ है, और मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आई वाज जस्ट बीइंग नाइस, उसका कि यूरोपियंस आके हमारी मदद करें, चाइना हमारी मदद करे हुर्मुज़ को खोलने में, हमें ज़रूरत नहीं है, ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वो मसला ये है कि वहाँ 2 आदमी बैठकर भी हुर्मुज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये उसका जुमला है कि 2 आदमी अगर निकल आए वहाँ, तो जब आपको ये अंदाज़ा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर कि 2-4 लोग मिलकर भी उसको फॉरगेट अबाउट ईरान एज़ चले ए एक और आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ पे। जी। फैज, 1 मिनट वेट करें और दिखाइए जी शेख साहब, इनको जरा वीडियो दिखाइए बड़ी। でも私は、世界の、繁栄とそして、平和に、貢献できる、世界中に、平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています。But even against that backdrop, I firmly believe that it is only you, Donald, who can achieve peace across the world. そのために私は、諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています。And to do so, I am ready to reach out to many of the partners in the international community to achieve our objective together. 今日私はそれを伝えに来ました。So today, I came here at the White House to directly convey this message to you. そしてイランに関してはもう核兵器の開発、これは許されてはならないことですから、日本も働きかけをしてきました。And speaking of the situation in देखें अब्दुल्ला साहब, बड़ी दिलेर खातून है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये इनको भूला नहीं है। आप याद रखें, बड़ी जापानी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है, आपको मालूम है। उनका बड़ा वो हारा-करी कर लेते हैं और जो बड़े डिटरमिन्ड कौम है। इसलिए ये तो इनको जो न्यूक्लियर मार दिया, उससे इनका बेड़ा गर्क हो गया, और वो भी तब मारा जब उनकी पहले ही जो मिलिट्री पोजीशन थी वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। ईरान का सिचुएशन ऐसे नहीं है। अभी जैसे देखें बात, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, जो कुछ भी हो रहा है, अभी इनका एक F-18 हॉर्नेट भी गिरा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और F-18 की भी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक आपकी वो भी इन्होंने खबर दे देनी है। ये आहिस्ता-आहिस्ता फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। इनको पता है कि एकदम छोड़ा तो लोग तो इनको वैरी पड़ जाएँगे। अभी जैसे बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जो केंट है, आप देखें वो उसने बड़ा एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसने अपने दलाइल के साथ बात की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल ये है, या तो वो कह देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, या वो कह देता है ये मेरे पे इल्ज़ाम है, या वो कहता है कि ये सोल्ड मीडिया है। इस किस्म की बातें करते हैं और बात खत्म हो जाते हैं। अभी एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इन्होंने चाइना को मदद के लिए पुकारा है, आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये ईरान को मदद के लिए पुकारेंगे आप नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। ये कहेंगे कि जी मेहरबानी, क्योंकि इनका तो मशहूर माकूला है ना कि इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। ये तो कॉबॉयिश है, इनका तरीका यही है, और ये इनकी इज्जत बेइज्जती वाली तो कोई चीज है ही कोई नहीं इनकी। हाँ, ये जरूर है कि अब मशरिक वस्ता से जब ये जाएगा तो ये अब सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं रहेगा। ये मैं आपको बताऊं, अभी इस बंदे की ना जो दूसरी वो वाली हो गई है, बस बहू वाली, तो अभी मैं क्या बोलूं इसको।